عزیز طلبہ اور طالبات آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جانب پیش کرنے والے تدریسی پروگرام میں میں ڈاکٹر ایس مقبول احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع سال دوم طلبہ کے لیے ہے۔ نباتیات کے سال دوم کے پہلا بلاک کی پہلی اکائی سے لیا گیا ہے۔ موضوع کا نام نباتی خلیہ ساخت اور افعال۔ چلیے ہم سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں خلیہ ہوتا کیا ہے۔ خلیہ تمام عضویوں کی ساختی و فعلیاتی اکائی ہے۔ خرد عضویے جیسے بیکٹیریا، پھپھوند، اعلیٰ پودے و حیوانات بنیادی طور پر جن انفرادی اکائیوں سے بنے ہوتے ہیں ان اکائیوں کو خلیے کہتے ہیں۔ خلیے کے مطالعہ کو خلویات یا سائٹولوجی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیے کو رابرٹ ہک نے 1665 میں دریافت کیا۔ لفظ خلیہ لاطینی لفظ سیلولا سے اخذ کیا گیا۔ سیلولا کے معنی خانے کے ہیں۔ خلیے کے اقسام جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، پیش نواتی خلیہ اور کامل نواتی خلیہ۔ پیش نواتی خلیے کو پروکیریوٹک سیل کہتے ہیں، جس کی مثال جراثیم اور نیلگو سبز آلجی ہے، اور کامل نواتی خلیہ پودے اور حیوانات مثال کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ پیش نواتی خلیے یہ ابتدائی خلیے مانے جاتے ہیں۔ ان خلیوں میں مرکزی جھلی غیر موجود ہوتی ہے، لیکن کامل نواتی خلیے یہ تمام اعلیٰ نباتیات حیوانات کے گروہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں مرکزہ نمایاں اور واضح خلوی جھلی، مرکزی جھلی اور مرکزی مایع پایا جاتا ہے۔ خلیے میں پائے جانے والے تمام خلوی عضویچے دو جھلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم آپ کو چند خلیوں کے سلائیڈز بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ اوپر کے دائیں جانب ایک نباتی خلیہ کا سلائیڈ ہے اور بائیں جانب امیبا پروٹیس کا خلیہ ہے۔ درمیان میں جو نظر آ رہا ہے یہ بیکٹیریا کا خلیہ ہے، اور اسی طرح سے نچلے جانب دائیں طرف پستانیوں کے RBC کا خلیہ ہے، اور بائیں جانب ایک عصبی خلیہ ہے۔ اب آپ مختلف خلیوں کے مثال دیکھے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو سیل تھیوری کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سیل تھیوری ہوتی کیا ہے؟ تمام زندہ عضویے چھوٹے اکائیوں سے بنے ہوتے ہیں، ان کو خلیے کہتے ہیں۔ خلیہ ایک جینیاتی، فعلیاتی اور تبارسی اکائی ہوتا ہے، اسی کو سیل تھیوری کہتے ہیں۔ جیسا کہ سلائیڈ میں بتایا جا رہا ہے، خلوی نظریہ کو سلائیڈن اور شوان نے دریافت کیا۔ روڈولف ورچو نے دریافت کیا کہ نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں سے نمودار ہوتے ہیں۔ اس کو اومنس سیلولا اے سیلولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریافت میں خلوی نظریہ میں ایک نئے پہلو کا اضافہ ہوا، یعنی خلیے تمام عضویوں کی توارثی اکائی ہے۔ اب آپ کو خلیے کی اندرونی ساخت کے بارے میں تفصیل سے ایک سلائیڈ بتانے جا رہا ہوں۔ اس سلائیڈ کو آپ دیکھنے کے بعد آپ کو خود کو ایک اندازہ ہوگا کہ خلیے کے اندر کس طرح کے مختلف خلوی عضویچے پائے جاتے ہیں۔ خلیے کی اندرونی ساخت کا سلائیڈ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے درمیان میں ایک بڑا سا خالیہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تھیلی نما ساخت کی طرح ہے، اور اس کے نچلے جانب سبز مایع دان پائے جا رہے ہیں، اور دائیں جانب ایک کروی شکل کی ساخت ہوتی ہے، اس کو مرکزہ کہتے ہیں۔ اس خلیے کے اندر پائے جانے والے تمام خلوی عضویچوں کے بارے میں بحث کی جائے تو اس کو ایک ترسیمی خاکہ کی مدد سے بتایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ترسیمی خاکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ خلیے کے 3 حصے ہوتے ہیں: نقص مایع، خالیے اور خلوی دیوار۔ نقص مایع کو انگریزی میں پروٹوپلازم کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پروٹوپلازم واقعی میں ہوتا کیا ہے۔ سائٹوپلازم اور مرکزہ یعنی خلوی مایع مرکزہ دونوں کو ملا کر پروٹوپلازم کہتے ہیں۔ خلوی مایع میں مختلف قسم کے خلوی عضویچے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ترسیمی خاکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ خلوی مایع میں پائے جانے والے خلوی عضویچے جیسے غیر خود دوہریت خلوی عضویچے اور خود دوہریت خلوی عضویچے۔ غیر
خود دوہریت خلوی عضویچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے درو مائی جال، رائبوزوم، گالجیزوم، لائسوزوم، خرد اجسام، خرد ریشے اور نالیاں، پیروکسیزوم اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خود دوہریت خلوی عضویچے صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، تبانیہ، سبز مایع دان۔ تبانیہ کو مائٹوکانڈریا بھی کہا جاتا ہے اور سبز مایع دان کو کلوروپلاسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد ایک ایک خلوی عضویچے کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، خلیے کے اطراف ایک دبیز دیوار پائی جاتی ہے، غیر لچکدار ہوتی ہے۔ اس دیوار کو خلوی دیوار کہتے ہیں۔ خلوی دیوار کو رابرٹ ہک نے دریافت کیا۔ خلوی دیوار نباتی خلیوں کی خصوصیت ہے، یہ حیوانی خلیوں میں غیر موجود ہوتی ہے۔ یہ 3 پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چلیے ہم آپ کو ایک خلوی دیوار کی سلائیڈ بتائیں گے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں خلوی دیوار کی سلائیڈ ہے، درمیان میں جھلی ہے اور دونوں جانب 2 پرتیں ہیں، یعنی یہ 3 پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ خلوی دیوار کے درمیان میں پائی جانے والی یہ جھلی کیلشیم اور میگنیشیم پیکٹیٹ سے بنی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خلوی دیوار میں ایک چھوٹے چھوٹے سوراخ یا مسام پائے جاتے ہیں۔ ان مسام کو پلازما ڈیسماٹا کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں خلوی دیوار میں چھوٹے سے مسام ہیں، اس کو پلازما ڈیسماٹا کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم آپ کو خلوی دیوار کے نچلے جانب پائے جانے والے حصے کو بتائیں گے۔ خلوی دیوار کے نچلے جانب پلازما جھلی پائی جاتی ہے۔ پلازما جھلی لپڈس اور پروٹین سے بنی ہوتی ہے، یعنی یہ لچکدار ہوتی ہے اور یہ شحمیات اور لحمیات سے بنی ہوتی ہے۔ پلازما جھلی کے مختلف نمونے ہیں، جیسا کہ آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے صرف 2 نمونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پلازما جھلی کے نمونے اس طرح سے ہیں۔ پہلا سینڈوچ نمونہ، جس کو ڈینیل اور ڈیوسن نے دریافت کیا، اور دوسرا سیال پچکاری نمونہ، جس کو سنگر اور نکولسن نے دریافت کیا۔ پہلا سینڈوچ نمونے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نمونے کے مطابق فاسفولپڈ کے سالمات سینڈوچ کی طرح پروٹین کے سالمات سے بنی 2 پرتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس طرح کی جھلی کو اکائی جھلی یا یونٹ میمبرین بھی کہتے ہیں۔ رابرٹسن کے مطابق تمام جھلیاں پروٹین، لپڈ اور پروٹین ترتیب میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمونہ سیال پچکاری نمونہ، اس کو فلوئڈ موزائک ماڈل بھی کہتے ہیں۔ فلوئڈ موزائک ماڈل کو سنگر اور نکولسن نے دریافت کیا، لیکن اس نمونے کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پہلے جو سلائیڈ دیکھیں، جس طرح سے ٹرائی لیمیلار جو پرتیں ہیں، یعنی 3 پرتیں ہیں، اس طرح اس ماڈل میں یا نمونے میں نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی فلوئڈ موزائک ماڈل میں ہمیشہ پروٹینز لپڈس کے دونوں جانب نہیں پائے جاتے ہیں۔ پروٹینز کبھی کبھار لپڈس کے درمیان میں ہوتے ہیں، یا لپڈس کے 2 پرتی سالمات میں دھسے ہوتے ہیں، یا پروٹینز لپڈس کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ ایک چھوٹا سا ایک پلاسٹک کا بال پانی کی سطح پر جب تیرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جو ہے پروٹین کے سالمات کی طرح ہے۔ یعنی یہ جو رابرٹسن کے ماڈل کے سے الگ ہے۔ اس نمونے کو جو سنگر نکولسن نے دریافت کیا، انہوں نے یہ بتائے کہ پروٹینز کے سالمات ہمیشہ لپڈس کے دونوں جانب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لپڈس کے اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے پروٹین کے سالمات کو انٹرنسک پروٹینز کہتے ہیں، اور لپڈس کے اوپر پائے جانے والے پروٹین کے سالمات کو ایکسٹرنسک پروٹینز کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سلائیڈ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں درمیان میں ایک گول سی جو ساخت نظر آ رہی ہے، اس کو انٹرنسک پروٹینز کہتے ہیں، یعنی یہ لپڈ کی پرت کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔
اور اوپر کے جانب جو پائے جانے والے پروٹینز کو ایکسٹرنسک پروٹینز بھی کہتے ہیں۔ یہ رہا سیال پچکاری نمونہ۔ یہ نمونہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں برف کے تودے تیرتے دکھائی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح پروٹین کے سالمات لپڈ کے سمندر میں تیرتے نظر آتے ہیں۔ میں اب آپ کو درومائی جال دوسرا خلوی ازویچے کے بارے میں بتاؤں گا۔ درومائی جال ہوتا کیا ہے اور کہاں واقع ہوتا ہے؟ خلوی مائع کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ خلوی مائع کے اندر درومائی جال پلاسما جھلی اور مرکزی جھلی کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس درومائی جال کو اینڈوپلاسمک ریٹیکولم بھی کہتے ہیں۔ درومائی جال دو قسم کی ہوتی ہے، کھردری اور چکنی درومائی جال۔ دیکھیے یہ جو درومائی کی جال کی سلائیڈ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ رائبوزومز اور پرتیں دو طرح نشاندہی کی گئی ہے۔ رائبوزومز درومائی جال پر جب پائے جاتے ہیں تو یہ درومائی جال کھردری درومائی جال ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رائبوزومز ایک مخصوص قسم کے پروٹین سے درومائی جال پر جڑے ہوتے ہیں۔ اس مخصوص قسم کی پروٹین کو رائبوفورین کہتے ہیں۔ درومائی جال دو شکلوں میں پائی جاتی ہے، کھردری درومائی جال رف اینڈوپلاسمک ریٹیکولم اور چکنی درومائی جال سموتھ وال اینڈوپلاسمک ریٹیکولم۔ رائبوزومز اگر درومائی جال سے جڑے ہوتے ہیں تو اس درومائی جال کو کھردری درومائی جال کہتے ہیں۔ جب رائبوزوم اینڈوپلاسمک ریٹیکولم یا درومائی جال سے جڑے نہیں ہوتے ہیں تو اس درومائی جال کو چکنی درومائی جال کہتے ہیں۔ جیسا کہ درومائی جال کے اقسام بتائے گئے ہیں، اور یہ جو درومائی جال پہلا دانے دار درومائی جال، اس کو گرینیولار اینڈوپلاسمک ریٹیکولم بھی کہتے ہیں یا رف وال اینڈوپلاسمک ریٹیکولم بھی کہتے ہیں۔ دوسرا غیر دانے دار درومائی جال جس کو چکنی درومائی جال کہتے ہیں۔ دانے دار درومائی جال کو کھردری درومائی جال بھی کہتے ہیں۔ درومائی جال کے جھلیوں پر رائبوزومز پائے جاتے ہیں۔ یہ رائبوفورین نامی پروٹین سے جڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سطح کھردری ہو جاتی ہے۔ اگر رائبوزوم غیر موجود ہو تو درومائی جال کو چکنی درومائی جال کہتے ہیں۔ دانے دار درومائی جال یعنی کھردری درومائی جال پروٹینز اور لپڈز کی تالیف میں حصہ لیتی ہے، لیکن غیر دانے دار درومائی جال صرف شحمیات کی یا لپڈز کی تالیف میں مدد کرتی ہے۔ چلیے اب آپ کو رائبوزومز کے بارے میں بتلائیں گے۔ رائبوزوم خلوی مائع میں پائے جانے والے چھوٹے خلوی ازویچے ہیں جس کو الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے دریافت کیا گیا ہے۔ رائبوزومز کو پیلاڈے نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ رائبوزومز کو پروٹین کے کارخانے بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پروٹین فیکٹریز بھی کہتے ہیں، اور رائبوزومز کا دوسرا نام ہے ایرگوزوم۔ خلوی مائع میں پائے جانے والے رائبوزومز کی ساخت اس طرح سے ہوتی ہے جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں دو اکائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ رائبوزومز کے دو اکائیاں، ایک بڑی اکائی اور دوسری چھوٹی اکائی۔ اگلا سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں رائبوزوم کے اقسام۔ جیسے کہ پیش نواتی خلیوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 70S قسم کے رائبوزوم پائے جاتے ہیں، اور کامل نواتی خلیوں میں 70 اور 80S رائبوزوم ہوتے ہیں۔ یعنی اس پیش نواتی خلیوں میں صرف جو 70S کے ہوتے ہیں یہ کامل نواتی خلیوں کے خلوی ازویچوں میں پائے جاتے ہیں۔ رائبوزومز دو غیر مساوی اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، بڑی اور چھوٹی۔ پروکیریوٹک سیل جیسا کہ پیش نواتی خلیہ کہا گیا، اس پیش نواتی خلیے کے 70S رائبوزوم کے دو ذیلی اکائیاں 50 اور 30S ہوتی ہیں، لیکن کامل نواتی خلیوں میں پائے جانے والے رائبوزوم 80S قسم کے ہوتے ہیں، اس کے دو ذیلی اکائیاں 60 اور 40 ہوتی ہیں۔ یہ دونوں اکائیوں کا آپس میں جڑنا اور جدا ہونا
खलिए के अंदर पाए जाने वाले मैग्नीशियम रवों के इर्तिकास पर मुनसर होता है। अगर खलिए के अंदर मैग्नीशियम रवों का इर्तिकास बढ़ जाता है तो आपस में दोनों इकाइयाँ जुड़ जाती हैं। जब खलिए के अंदर मैग्नीशियम रवों का इर्तिकास घट जाता है तो दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं। अब आपको पता ये होगा कि राइबोसोम्स अगर दरोमाई जाल से जुड़े नहीं होते हैं तो हमें अंदाज़ा ये भी होता है खलिए के अंदर प्रोटीन की तालीफ अमल में नहीं आ रही है। और अगरचे राइबोसोम्स दरोमाई जाल से जुड़े होते हैं तो ये ज़ाहिर होता है कि खलिए के अंदर प्रोटीन की तालीफ अमल में आ रही है। प्यारे अज़ीज़ बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि ईस्ट खलिया है या आप मुख्सबी खलिए हैं और कैंसरस खलिए हैं, इन तमाम खलियों में बहुत ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स का अफ़आल होता क्या है? राइबोसोम्स पहले ही मैं बता चुका हूँ, राइबोसोम्स प्रोटीन के तालीफ में मदद देते हैं। चलिए हम अब आपको अगला खलवी अज़विचे के बारे में बताएंगे। इसका नाम है मरकज़ा। जैसा कि आप इससे क़ब्ल स्लाइड देखे हैं, इस खलिए के दरमियान में जो एक कुर्रवी शक्ल की जो साख्त पाई गई थी जिसको मरकज़ा कहते हैं, ये मरकज़ा खलिए में होने वाली मुख्तलिफ़ कारकर्दगियों को काबू रखता है। इसको खलिए के सबसे अहम खलवी अज़विचा समझा जाता है। मरकज़ा खलिए में वाहिद या एक होता है, बाज़ खलियों में एक से ज़ायद भी होता है। जैसा कि खलिए के अंदर मरकज़ा गैर मौजूद होता है तो इस खलिए को ए न्यूक्लिएट खलिया कहते हैं। और बाज़ खलियों में दो मरकज़े होते हैं, जैसे कि फंजाई का खलिया मिसाल के तौर पर दिया जाता है, और उसके अलावा पैरामीशियम के खलिए में भी दो मरकज़े होते हैं, जैसे कि कबीर और कसीर मरकज़ा। इस हालात को डाइकैरियोटिक कहते हैं। और जब खलिए के अंदर दो से ज़ायद मरकज़े होते हैं उस हालात को सीनोसाइटिक कहा जाता है। जैसा स्लाइड देख रहे हैं, इसमें 80% प्रोटीन्स, 20% DNA, 5% RNA, 3% चर्बी पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मरकज़े के अतराफ़ जो झिल्ली नज़र आ रही है, इस झिल्ली को मरकज़ी झिल्ली या मरकज़ी ग़िलाफ़ कह रहे हैं। इसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है। और दूसरा दरमियान में जो नज़र आ रहा है कुर्रवी शक्ल की साख्त, इसको मरकज़ीचा कहते हैं। और मरकज़ीचा के अंदर RNA की तालीफ़ अमल में आती है। मरकज़ा 4 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरकज़ी झिल्ली जिसको कैरियोथीका कहते हैं, और दूसरा मरकज़ी माया, इसको कैरियोलिम्फ कहते हैं, और तीसरा लोनीन मादे जिसको क्रोमैटिन रेटिकुलम भी कहा जाता है, और चौथा न्यूक्लियोलस जिसको मरकज़ीचा भी कहते हैं। मरकज़े के अतराफ़ पाए जाने वाली ग़िलाफ़, मरकज़ी ग़िलाफ़ के बारे में बताऊं कि मरकज़ी ग़िलाफ़ पर छोटे छोटे से मसाम पाए जाते हैं और ये दो परतों पर मुश्तमिल होती है। खलवी तक़सीम के दौरान प्रोफेस मरहले में मरकज़ी ग़िलाफ़ तहलील हो जाती है और दोबारा फिर से टीलोफ़ेस मरहले में ये फिर से तैयार हो जाती है। मरकज़े का दूसरा अहम हिस्सा मरकज़ी माया, मरकज़ी झिल्ली के अंदर गाढ़ा सियाल पाया जाता है जिसको नबाती माया या मरकज़ी माया या कैरियोलिम्फ कहते हैं। मरकज़ी माया में ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, खामरे, RNA पोलीमरेज, DNA और क्रोमैटिन मादे पाए जाते हैं। और मरकज़े के अंदर पाए जाने वाला तीसरा अहम हिस्सा लोनीन मादे, लोनीन मादे को लोनी अजसाम भी कहा जाता है क्योंकि खलवी तक़सीम के दौरान, खलवी तक़सीम के इब्तदाई मरहले में लोनीन मादे धागे नुमा साख्त में पाए जाते हैं, लेकिन टीलोफ़ेस के मरहले में लोनीन मादे दबीज़ हो जाते हैं। इसको क्रोमोज़ोम भी कहा जाता है। इसी को लोनीन मादे भी कहते हैं। और चौथा
अहम हिस्सा मरकज़े का मरकज़ीचा कहते हैं। इसको न्यूक्लियोलस भी कहा गया। हर मरकज़े के अंदर एक मरकज़ीचा पाया जाता है। मरकज़ीचा के अंदर आरएनए की तालीफ अमल में आती है। mRNA और rRNA की तरकीब, दोनों की तरकीब मरकज़ीचे के अंदर ही होती है। खलवी तक़सीम के दौरान मरकज़ीचा ही नहीं बल्कि मरकज़ी ग़िलाफ़ दोनों प्रोफेस के इब्तदाई मरहले में तहलील हो जाते हैं और आखिरी मरहले में यानी टीलोफ़ेज़ के मरहले में मरकज़ीचा और मरकज़ी झिल्ली फिर से दोबारा तैयार हो जाती हैं। ये आप मरकज़े के बारे में पढ़े हैं और मरकज़ी की जो है आप अफ़आल के बारे में अगर आपको बताया जाए तो मरकज़ा जो है तवारिस में अहम रोल अदा करता है। चलिए मैं अब आपको अगला खलवी अज़वीचे के बारे में बताऊंगा। ये जो खलवी अज़वीचे के बारे में बता रहा हूँ इसको खालिया या वैक्यूल कहते हैं। खालिए या वैक्यूल नबाती खलियों में ही पाए जाते हैं। नबाती खलियों की खुसूसियत है। नबाती खलियों में यानी इब्तदाई खलिए जो होते हैं जिसको नौ उम्र खलिए भी कहते हैं, ये नौ उम्र खलियों में खालिए छोटी जिसामत के होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये जो छोटी जिसामत के खालिए आपस में जुड़कर एक पुख्ता खालिए को तैयार करते हैं। इसी को वैक्यूल भी कहा जाता है। वैक्यूल को फ्रे वेज़लिंग नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया। जैसा कि नौ उम्र खलियों में छोटी जिसामत के खालिए कसीर तादाद में पाए जाते हैं। जिस तरह से खलिया पुख्ता होता है उसी तरह से धीरे धीरे से आपस में ये छोटे छोटे खालिए जुड़कर एक बड़ा खालिया को तैयार करते हैं, जिसकी वजह से खलिए के दरमियान में ये पाया जाता है। खालिए के अतराफ़ एक पतली सी लचकदार झिल्ली पाई जाती है। इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट की बनावट लिपिड्स और प्रोटीन की होती है। खलवी रस में पानी, मादनियात, शक्कर, नामियाती तुरशे, गोंद, टैनिन्स, लहमियात और चंद उल्वान पाए जाते हैं। खालियों को खलिए का ज़ख़ीरा घर भी कहते हैं। चलिए मैं अब आपको खालिए का स्लाइड बताऊंगा। देखिए ये जो स्लाइड देख रहे हैं एक पुख्ता नबाती खालिए की स्लाइड है। इसके अंदर सफ़ेद रंग की जो साख्त नज़र आ रही है ये माया है। इसी को जो है सेल सैप या खलवी रस भी कहते हैं। ये तकरीबन खालिए के अंदर 90% पाया जाता है और बकिया 10% जैसा बताया गया है नामियाती मादे, टैनिन्स, मादनियात वग़ैरह वग़ैरह पाए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप नबाती खलिए की साख्त और चंद खलवी अज़वीचों के बारे में मालूमात हासिल की और मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। एस मकबूल अहमद, लेक्चरर नबातात, निज़ामात फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबोली, हैदराबाद। पिन कोड 500032। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।